اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے آیت الکرسی پر اپنی ریسرچ رکھتی ہوں۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، میں بس ایک ریسرچر ہوں، اور جو سورسز میں نے اپنی اس ریسرچ کے لیے استعمال کیے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث 2878 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 1460 میں روایت ہے، ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے باعظمت ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو منذر، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے کو تھپ تھپایا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سنن ابو داؤد کی ایک اور حدیث 769 میں آیا ہے، مالک سے روایت ہے، نماز کے شروع، بیچ اور اخیر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز ہو یا نفل۔ ہم جب آیت الکرسی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو اسے بطور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اب آیت الکرسی پہ ہم کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ سب سے لمبی آیت ہے، آیتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ اس کے 10 حصے یا جملے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری بہن کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات دل کو لگی تو سوچا کہ آیت الکرسی پر بھی ایسا ہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس آیت کا لفظی معنی، یعنی اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ پھر اس کا شان نزول کہ یہ آیت کب کیسے حالات میں نازل ہوئی۔ انفرادی طور پر اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس کا شاعرانہ یا جمالیاتی پہلو کہ کس طرح آیت کے حصے یا جملے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا تعلیمی یا علمی پہلو کہ یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے اور اس آیت سے ہم کیا لے پائے ہیں۔ اس آیت کا بندگی کا یا عملی پہلو کہ آیت کو ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں لاگو کر رہے ہیں۔ روحانی پہلو کہ آیت کو پڑھ کے ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق بنا۔ اور پھر خوشخبری اور وارننگ کا پہلو کہ یہ آیت کیا کرنے اور کس چیز سے روکنے کا بتا رہی ہے۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کے یہ 10 جملے ہیں اور تمام جملے آپس میں ایک ربط رکھتے ہیں۔ یہ ربط کیسا ہے؟ آئیے ایک ڈائیگرام کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جملہ نمبر 1 میں اللہ کا نام آیا ہے، اللہ الہ۔ جملہ نمبر 2 اور 10 ان کا آپس میں ربط اس طرح ہے کہ اس میں اللہ کے نام و صفات آئے ہیں۔ 2 میں الحی القیوم اور 10 میں العلی العظیم۔ جملہ نمبر 3 اور 9 آپس میں لنکڈ ہے۔ 3 میں ہے نہ اونگتا ہے نہ نیند آتی ہے۔ 9 میں ہے زمین اور آسمانوں کی نگہبانی سے اللہ تھکتا نہیں ہے، یعنی ہر دم چاقو چوبند ہے۔ جملہ نمبر 4 اور 8 آپس میں ربط میں ہیں۔ نمبر 4 میں ہے زمین اور آسمانوں کا مالک، یعنی یہاں پر موجود ہر چیز کا مالک، اونرشپ آف آبجیکٹس۔ اور 8 میں ہے اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، یعنی کنگڈم آف مخلوقات۔ یہ دونوں جملے اونرشپ اور کنگڈم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ جملہ نمبر 5 اور 7 کا آپس میں ربط کچھ یوں ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی اجازت لازم ہے۔ 5 میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ 7 میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ اور ایک درمیانی جملہ نمبر 6، اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ سب جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے اور ہمارے پیچھے، یعنی ہمارے ماضی اور مستقبل دونوں سے واقف ہے۔ آیت الکرسی کو دیکھیں تو یہ اللہ کی ذات کا تعارف دیتی ہے۔ اگر کسی نے بہت مختصر الفاظ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو آیت الکرسی کو سمجھ لیں۔ اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جتنا جتنا اس کے بارے میں جانتے جاتے ہیں یا جتنا زیادہ اس کا تعارف حاصل ہوتا جاتا ہے، محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے ہمارا اللہ کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق بن سکتا ہے۔ آیت الکرسی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ کے بہت سے نام اور صفات کا پتہ چلتا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت الکرسی کے لفظی معنی اور ساتھ ساتھ تشریح کی طرف۔ نمبر 1، اللہ الہ سے مراد معبود، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق، جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جس نے ہماری حاجتیں پوری کیں، جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کا لفظ قرآن میں 3500 مرتبہ آیا ہے۔ تقریباً قرآن کی آدھی آیات میں یہ نام آیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ آنے والا اللہ کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پہلا نام جو قرآن میں آیا ہے وہ اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخری نام جو اللہ کا قرآن میں آیا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اللہ نے
اس نام کا اپنی تمام کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں الوہ اور الوہیم جو کہ قرآن کے اللہ اور اللہم کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک مطلب والہا ہے جس کا مطلب ہے پہنچنا، چاہنا، خواہش کرنا، یعنی اللہ کی ہی وہ ہستی ہے جس کی خواہش یا جس تک پہنچنے کی اس کائنات کی ہر چیز کی تمنا یا کوشش و چاہت ہے۔ ہماری آخری منزل، ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ ہی ہے۔ اللہ کا ایک اور معنی الہا ہے جس کا مطلب کسی کی عظمت کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جانا ہے۔ جب میں اللہ کے بارے میں سوچوں یا اس کی قدرت اور تخلیق کے نظارے ہم دیکھیں تو منہ سے بے شک واو نکلتا ہے اور ایک حیرت زدہ سی فیلنگ آتی ہے۔ اللہ کا ایک اور معنی عبدہ ہے جس کا مطلب عبادت کیے جانے کے لائق۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ خدا کی پوری خدائی بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ پوجنا، اپنا آپ سپرد کرنا، اطاعت کرنا، قربانی دینا۔ اب ہمارا اپنے سے سوال ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ ہم اپنے آپ کو کس کے سامنے جھکا رہے ہیں، ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس کے سپرد کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے قربانی دیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اس دنیا کے لیے، دولت کے لیے، گھر بار کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، الحی القیوم، اور جملہ نمبر 10، العلی العظیم۔ الحی سے مراد زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس نہ کامل حیات ہے اور نہ ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جو خود کو برقرار رکھنے پر قادر ہے، جو خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے، وہ ذات جو کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اللہ کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے۔ القیوم قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، دوسروں کو سب مہیا کرنے والا، دوسروں کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے لیے القیوم ہے۔ اللہ کے بلبوتے پر ہی کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ پھر اللہ کے 2 اور نام العلی العظیم۔ العلی سے مراد بلند، طاقتور، علم کا منبع۔ العظیم سے مراد عظیم اور زبردست۔ جملہ نمبر 3 میں ہے نہ کبھی اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اور جملہ نمبر 9 میں ہے زمین اور آسمانوں کی نگہبانی سے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ بطور انسان ہم اس عظیم ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر جب قیاس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو کمزوریاں انسان کے ساتھ مخصوص ہیں وہی اللہ کی ہستی میں بھی ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آرام کرتا ہوگا، سوتا ہوگا وغیرہ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو توانائی لینے کے لیے کسی ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے انسان کو انرجی لینے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بطور انسان ہمارے لیے کسی انسان یا چیز کی نگہبانی کرنا انتہائی مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ ہر دم چاق و چوبند رہنا ہوتا ہے اور مسلسل نگاہ رکھنی ہوتی ہے، جو کہ بہت تھکا دینے والا عمل ہے۔ اللہ نے انسانی ڈھانچہ ایسا بنایا ہے کہ جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے، جس میں انسان پہلے اونگتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات زمینوں و آسمانوں کی نگہبانی سے تھکتی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ اللہ کبھی اپنی کائنات کا خیال رکھنے میں نہیں تھکتا۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا اس کو خیال ہے۔ مثلاً ہوا دیکھ لیں جس میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی دیکھ لیں جو ہم پیتے ہیں، زمین دیکھ لیں جس پہ ہم رہتے ہیں وغیرہ۔
ہماری اور ساری مخلوقات کی ضروریات بغیر تھکے پوری کرتا ہے۔ رینگنے والے کیڑوں سے لے کر اڑنے والے پرندوں تک کا خیال اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے ایک وقت میں کیسے بات کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ جیسے وہ اس کائنات کی ہر چیز کا ایک ہی وقت میں خیال رکھ رہا ہے۔ اب اگلی جملوں کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ نمبر 4 میں ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ جملہ نمبر 8 میں ہے اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ ہی کی مکمل ملکیت ہے، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ مالک چیزوں کا ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، جبکہ ملک یا بادشاہ کسی قوم کا، انسانوں کا یا مخلوق کا ہوتا ہے، اس کی بادشاہت یا کنگڈم ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی انسان مالک بھی ہو اور ملک بھی۔ مثلاً کوئی کسی ملک کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی تمام چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اس کے پاس اتھارٹی تو ہے، لیکن اونرشپ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہو۔ یعنی اس کی ملکیت تو ہوگی چیزوں کی، لیکن اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوگا۔ زمین اور آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں، اللہ سب کا مالک ہے۔ اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں، اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کائنات میں جس بھی دوسری ہستی کا تصور ہم کر سکتے ہیں، وہ بہرحال اس کائنات کا ہی ایک حصہ ہوگی، اور جو اس کائنات کا حصہ ہے وہ دراصل اللہ کا غلام اور اللہ کی تخلیق ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر۔ قرآن پاک میں 11 آیات میں اللہ کے عرش کا ذکر آیا ہے اور اس ایک آیت میں کرسی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کی حکومت، قدرت و اقتدار اور علم آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے۔ جملہ نمبر 5 میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور نمبر 7 میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ شفاعت کیا ہے؟ اگر اس دنیا میں ہم دیکھیں تو اپنے کنیکشنز کے ذریعے ہم کام کروا جاتے ہیں، کسی کو نوکری پر دوبارہ لگوا دیا، کسی کی سفارش کروا دی، لیکن دیکھا جائے تو شفاعت پاور کی سب سے کمزور سٹیج ہے۔ اس میں دراصل آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری التجا پر فلاں کام کر دو۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی اتھارٹی والا اللہ کے سامنے مجبور ہے، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا وہ کسی کی سفارش یا شفاعت کرنے کا نہیں کہہ سکتا۔ سارا اختیار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہی کا ہے۔ انسان کا یہ سوچنا یا گمان رکھنا کہ بزرگ انسان یا فرشتے یا دوسری ہستیاں اللہ کے ہاں بڑا زور رکھتی ہیں، جس بات پر وہ اڑ جائیں وہ منوا کر چھوڑتی ہیں، اور جو کام چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں۔ آیت کا یہ ٹکڑا انہیں بتا رہا ہے کہ زور چلانا تو دور کی بات ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور مقرب ترین فرشتہ اس زمین و آسمان کے بادشاہ کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی مجال نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آخرت، جزا و سزا، ہر چیز کو مان کر بعض ایسے بزرگوں کو شفیع تجویز کر لیتے ہیں جو اللہ کے ایسے پیارے ہیں یا اللہ کے ہاں ایسا زور رکھتے ہیں کہ جو ان کا دامن گرفتہ ہو وہ دنیا میں سب کچھ کر کے بھی سزا سے بچ سکتا ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں بھی اس عقیدہ کے ماننے والوں میں اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہر گروہ نے اپنے الگ الگ شفیع بنا رکھے ہیں۔ یہ اختلاف خود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وحی اور رسالت سے بے نیاز ہو کر انسان نے اپنے اور اس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے، علم کے بغیر قائم کی ہے۔
ورنہ اگر انسان کے پاس اس معاملہ میں فی الواقع براہ راست علم کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اتنے مختلف اور متضاد عقائد پیدا نہ ہوتے۔ اللہ کے علم میں سے اس کی کسی بھی مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ خود اسے بتانا چاہتا ہے۔ علم طاقت کی بنیاد ہے۔ جب آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں، آپ اندازے لگا سکتے ہیں، آپ حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا علم مکمل ہے اور ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا وہ ہمیں دینا چاہے۔ ہم قیاس و گمان کی بنا پر اندازے لگاتے ہیں۔ قیاس و گمان کی بنا پر یہ اندازے دنیا کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد تک چل سکتے ہیں، لیکن علم کا قائم مقام پھر بھی نہیں بن سکتے۔ اور اتنا بڑا بنیادی مسئلہ کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اعمال کے لیے کسی کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کس کے سامنے، کب اور کیا جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی، اور اس جواب دہی میں کامیابی اور ناکامی کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے متعلق آدمی محض اپنے قیاس و گمان کے مطابق ایک اندازہ قائم کر لے اور پھر اسی جوئے کے داؤ پر اپنا تمام زندگی کا سرمایہ لگا دے، اس لیے کہ اگر یہ اندازہ غلط نکلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی نے اپنے آپ کو بالکل تباہ و برباد کر لیا۔ یہ مسئلہ صرف ان مسائل میں سے ہی نہیں جن کے بارے میں آدمی محض قیاس و گمان سے کوئی رائے قائم کر سکتا ہو، کیونکہ قیاس ان امور میں چل سکتا ہے جو انسان کے دائرۂ محسوسات میں شامل ہوں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا کوئی پہلو بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آتا، لہٰذا یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی قیاسی اندازہ صحیح ہو سکے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر آدمی کے لیے ان ماورائے حس و ادراک مسائل کے بارے میں رائے قائم کرنے کی صحیح صورت کیا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیا گیا ہے کہ نمبر 1، انسان براہ راست خود حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، حقیقت کا علم اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور 3، اس علم کی صحت کے متعلق آدمی اپنا اطمینان اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان اور خود اس کے اپنے نفس میں جو بے شمار نشانیاں موجود ہیں ان پر نگاہ ڈال کر دیکھے اور پھر بے لاگ طرز پر سوچے کہ یہ نشانیاں آیا اس حقیقت کی شہادت دے رہی ہیں جو نبی بیان کر رہا ہے، یا ان مختلف نظریات کی تائید کرتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کی ہیں۔ خدا اور آخرت کے متعلق علمی تحقیق کا یہی ایک طریقہ ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی اپنے قیاسی اندازوں پر چلا وہ مارا گیا۔ کوئی دوسرا اللہ کے کام میں دخل دے بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مکمل علم ہے ہی نہیں؟ صرف اللہ ہی اس نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مخالفت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو ایک طرف، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ ہی ان مصلحتوں کو پوری طرح جانتا ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت اور رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ جملہ نمبر 6 میں ہے، اللہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے، یعنی اللہ ہمارے ماضی اور مستقبل سب سے واقف ہے۔ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا اور ہم پیچھے زندگی میں کیا کر کے آ رہے ہیں جو کسی اور کو نہیں پتہ، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ ماضی کی اقوام، مستقبل کی اقوام، انسانی تاریخ، قانون مکافات، آخرت۔ انسانی تاریخ میں خدا کا قانون مکافات برابر کام کرتا رہا ہے، جس میں نیک لوگوں کے لیے انعام اور ظالموں کے لیے سزا کی مثالیں مسلسل پائی جاتی ہیں۔
یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ اس کے خالق کا معاملہ صرف فزیکل لا یا قانون طبعی پر مبنی نہیں، بلکہ مورل لا یا اخلاقی قانون اس کے ساتھ کار فرما ہے۔ اور جب سلطنت کائنات کا یہ مزاج ہے کہ جس مخلوق کو طبعی جسم میں رہ کر اخلاقی اعمال کا موقع دیا گیا ہو، یا اس کے ساتھ حیوانات اور نباتات کی طرح محض فزیکل لا پر معاملہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اخلاقی اعمال پر اخلاقی قانون بھی نافذ کیا جائے، تو یہ بات بجائے خود اس حقیقت کی صاف نشاندہی کرتی ہے کہ اس سلطنت میں ایک ایسا وقت ضرور آنا چاہیے جب اس دنیا میں انسان کا کام ختم ہو جانے کے بعد خالص اخلاقی قانون کے مطابق اس کے اخلاقی اعمال کے نتائج پوری طرح برآمد ہوں، کیونکہ اس دنیا میں وہ مکمل طور پر برآمد نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو ان تاریخی مشاہدات سے ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کا پورا رویہ توحید، رسالت اور آخرت کے انکار پر قائم کیا، وہ آخرکار ہلاکت کا مستحق ہو کر رہیں۔ تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کا قانون اخلاق جو انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا اور اس کے مطابق انسانی اعمال کی باز پرس جو آخرت میں ہونی ہے، سراسر حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ جس قوم نے بھی قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں اپنا رویہ متعین کیا ہے، آخرکار وہ سیدھی تباہی کی طرف گئی ہے۔ کوئی دوسرا نہ اللہ کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو الہ بنایا جا رہا ہے، اصل میں ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اللہ کو جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانے سے مراد وہ بہت سے رویے ہیں جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اس کی صفات کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، بعض لوگ سرے سے یہ مانتے ہی نہیں کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک سائنسی حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور صناعی کا کوئی دخل نہیں۔ نمبر 2، بعض لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ دوسروں کو ادا کرتے ہیں اور اس کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں۔ یہ جھٹلانے کی ایک اور شکل ہے۔ ایک آدمی جب تسلیم کرے کہ آپ نے اس پر فلاں احسان کیا ہے اور پھر اسی وقت آپ کے سامنے کسی ایسے شخص کا شکریہ ادا کرنے لگے جس نے حقیقت میں اس پر وہ احسان نہیں کیا، تو آپ خود کہہ دیں گے کہ وہ بدترین احسان فراموش ہے، کیونکہ اس کی یہ حرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو اپنا محسن مان رہا ہے جس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ نمبر 3، کچھ اور لوگ ہیں جو ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ اور تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی کو مانتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے خالق اور پروردگار کے احکام کی اطاعت اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ احسان فراموشی اور انکار نعمت کی ایک اور صورت ہے، کیونکہ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ نعمت کو ماننے کے باوجود نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتا ہے۔ نمبر 4، کچھ اور لوگ نہ زبان سے نعمت کا انکار کرتے ہیں، نہ نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتے ہیں، مگر عملی طور پر ان کی زندگی اور ایک انکار کرنے والی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ تکذیب بالقول نہیں بلکہ تکذیب بالفعل ہے۔ یہ تھی آیت الکرسی کی کچھ ایکسپلینیشن۔ اب ہم آیت الکرسی کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت آیت الکرسی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی، اسی بنا پر حدیث میں اسے قرآن کی سب سے افضل آیت کہا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی شان نزول کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے پہلے کی کچھ آیات اور کچھ رکوع پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے۔ نمبر 1،
مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اکسایا گیا اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ نمبر 2، یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا دار و مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر نہیں بلکہ ایمان، صبر و ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ نمبر 3، جنگ کے ساتھ اللہ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ دنیا کا نظام برقرار رکھنے کے لیے وہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک ہی گروہ کو ہمیشہ کے لیے غلبہ اور اقتدار مل جائے تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جائے۔ نمبر 4، اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے کے لیے ہی بھیجے تھے اور ان کی آمد کے باوجود بھی نہ اختلافات مٹے اور نہ نزاعات ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی خدا نخواستہ بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور وہ نہ کر سکا؟ اس کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اختلافات کو جبر کے ذریعے روک دینا اور انسانی نسل کو ایک خاص راستے پر زور کے ذریعے چلانا اللہ کی مشیت میں نہیں ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال ہے کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ نمبر 5، اس کے بعد اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال اصل حقیقت جس پر زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ کا یہ منشا نہیں کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے۔ جو مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا آپ ہی اس نقصان اٹھائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت اور کچھ پریکٹیکل ٹپس کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث 2311 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟
اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہ آ سکے گا۔ اس مرتبہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ تم کو یہ معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو اس پر آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ بعض اوقات افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے زیور، پیسے وغیرہ تالے میں سے بھی چوری ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ سے بھی جس کی چابی کا ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا شیطان آ کر یہ حرکت کرتا ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے، لاکر کو تالا لگاتے ہوئے، کسی تالے کو بند کرتے ہوئے، دروازے کو بند کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو اللہ ایک فرشتے کو چوکیدار مقرر کر دے گا۔ بعض اوقات جن گھروں میں ملازم رکھے ہوتے ہیں، گھر کے افراد کا ان ملازمین پہ شک جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں فریج میں سے، فریزر میں سے غائب ہو جاتی ہیں، الماریوں میں سے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی یہ حل ہے کہ جب آپ فریج میں کوئی چیز رکھیں دروازہ بند کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ دیں۔ الماری میں کچھ رکھیں، کچن میں برتن رکھیں، کچھ بھی جس کی حفاظت چاہتے ہیں اس پر آیت الکرسی پڑھ دیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان کا اصل مقصد انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ہے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں یا گھر کے ملازم ہوں یا کوئی مہمان آپ کے ہاں آئے ہوں۔ جب اس طرح کی چیزیں غائب ہوں گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں شک کی نظر پڑے گی۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی اشیاء کی حفاظت کے لیے خود حفاظت کا بندوبست کریں، یعنی آیت الکرسی کو اٹھتے بیٹھتے اپنے ورد میں جاری رکھیں۔ اور جس طرح اشیاء کی حفاظت کے لیے ہم آیت الکرسی کو اپنے ورد میں رکھیں، اسی طرح ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی کو ورد میں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ہماری ہر طرح کی حفاظت کرے۔ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات ہیں۔ اللہ، سنن نبی داؤد کی حدیث 3303 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث 5623 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتن کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ طبرانی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ شیطان دیکھ نہ سکے۔ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ بھی یہی بسم اللہ ہی ہے۔ جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا در حقیقت وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث 1254 میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث 3800،
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم اگر اس ذکر کی اصل روح کو سمجھ لیں اور دل سے پڑھیں تو بہت امید ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ الحی القیوم۔ جامع ترمذی حدیث 3524 کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام یا سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث 1305 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد سے فارغ ہو گیا تو اس نے دعا کی، اور اپنی دعا میں اس نے کہا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے۔ اے عظمت و جلال اور احسان والے، ہمیشہ زندہ و باقی رہنے والے، میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے تو اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ بس ہمیں اپنے پاس ریمائنڈرز لگا لینے چاہیے نا، اور یہ تینوں نام اپنے پاس لکھ لینے چاہیے کہ جب ہم چاہتے ہوں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو تو اللہ کو ان ناموں سے پکاریں اور پھر دعا مانگیں۔ صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں اللہ کی اپنے بندوں سے ملاقات کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعہ کے دن اللہ اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، اور پھر اللہ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے۔ نبی آئیں گے اور نور کے ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے۔ صدیق اور شہداء آئیں گے اور ان پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اور ساتھ نبی، صدیق اور شہداء بھی ہوں گے۔ اس سارے آیت الکرسی پر ڈسکشن کا خلاصہ ہم دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرنا ہے، کیونکہ اللہ صرف الحی نہیں ہے بلکہ القیوم بھی ہے، یعنی پالنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر وقت ہمارے نگہبان کی حیثیت سے جاگ رہا ہے، ایسا نگہبان جو تھکتا بھی نہیں ہے۔ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور اس کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، تمام مخلوقات کا وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ کی اجازت نہ ہو اور ہمیں مل جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کی ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ دراصل اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ماضی اور مستقبل دونوں کا علم ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اس کا بھی علم ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہم بطور انسان جب کسی کی بادشاہت کا تصور کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ جب حکمرانی کرتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ اپنے وزراء اور رعایا کا محتاج ہے، اس کے پاس ساری زمین اور آسمانوں کے خزانے نہیں ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی بادشاہی کا تصور اپنے اسی علم کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ سوچ محدود ہے، ہمارا یہ تصور محدود ہے۔
جبکہ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ وہ حکمران ہے تمام مخلوقات کا، ہر دم نگہبان ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا آفریدہ ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس جہان میں چل رہی ہے، اور نہ خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل ہے، اور نہ کسی اور کا یہ مقام ہے کہ اسے معبود بنایا جائے۔ سب بندے اور غلام ہیں۔ آقا تنہا ایک ہی رب قدیر ہے۔ لہٰذا توحید ہی حق ہے جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو شخص بھی شرک یا کفر کر رہا ہے وہ دراصل حقیقت میں کائنات کے پورے نظام سے برسر پیکار ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو بھی واقعات آتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی شیطان کا وتیرہ ہے۔ اور آیت الکرسی پر غور و فکر تو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بہت بڑھاتا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ آئیے صبح و شام اس کا ورد کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اپنے آپ کو اس رب الکائنات سے متعارف کروائیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے لو لگائیں۔ اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کرتی ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔